رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے 11 مہینے تک اللہ کے حکم کو توڑا، جنہوں نے 11 مہینے تک اللہ کو ناراض کر رکھا۔ تو اللہ نے ایک ایسا مہینہ رکھا کہ جس مہینے کے اندر بندے اپنی گناہوں کی معافی چاہ کر اللہ کو راضی کر لے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ان بندوں سے گزارش ہے جنہوں نے 11 مہینے تک اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ نہ جانے انہوں نے 11 مہینے تک کبھی اللہ کو سجدہ تک نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے رمضان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتلایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے 3 چیزیں رکھی۔ ان بندوں کے لیے 3 چیزیں رکھی جنہوں نے 11 مہینے تک اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کی، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو ان کے لیے اللہ نے 3 چیزیں رکھی۔ اور 3 چیزیں پہلے عشرے کے اندر اللہ نے رکھا رحمت، دوسرے میں برکت، تیسرے عشرے کے اندر مغفرت۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور 3 چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے رکھا رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے معافی چاہ لے، اور جب بندہ اپنے خیالات کو یہ سوچے کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں، کیا ہو سکتا ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے، تو اس لیے اللہ نے رحمت رکھا کہ تم نا امید مت ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذی اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندے تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ سوچ سکتے ہو وہ معاف کرے گا یا نہیں، لیکن تم مجھ سے مایوس مت ہو۔ اگر تم آؤ گے میرے مہینے کے اندر اور مجھ سے تم معافی چاہو گے، میری رحمت کی امید رکھ کر، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میں تو بھلا دوں گا کہ تم نے 11 مہینے تک اپنی زندگی کو کس طرح گزار کر آئے۔ میرے بندے آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو اور مجھ سے سوال تو کرو۔ اور رحمت کہتے ہیں کسے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیا، آخرت کے لیے رکھ لیا، اور ایک حصہ رحمت کے رحمت کے ایک ٹکڑے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ جو آج کل ہمیں محبت ملتی ہے انسانوں میں، جناتوں میں، جانوروں کے اندر، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں جو محبت ملتی ہے، جو انسیت ملتی ہے، اسی رحمت کا ایک خاصہ، اسی رحمت کا ایک حصہ ہے جو 100 میں سے 99 اللہ نے اپنے پاس رکھنے کے بعد ایک حصہ پوری دنیا کے اندر دے دی۔ اور ایک حصہ میں جب اتنی محبت ہے تو اللہ نے اپنے پاس 99 رکھا، تو اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں رحمت۔ اور اللہ نے اتنی واقعات حدیث کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے خطائیں کر رکھے ہیں، کیا پتہ اللہ ہمیں معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن بندوں کو اللہ نے ایسے واقعات بہت پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ تھا جنہوں نے پوری زندگی گناہ کی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، پوری زندگی کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا۔ تو انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ جب میرا موت ہوگا، جب قبر کی اندھیری گھڑی میں ہم سوئیں گے، قبر کی وہ کوٹھلی میں ہم سوئیں گے جہاں کوئی میرا ساتھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، اپنے اہل و عیال کو بلایا۔ بلانے کے بعد ایک وصیت کی، ایک نصیحت کیا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راہ کو سمندر کے کنارے پہ لے جا کر ہواؤں میں اڑا دینا، کہ جب میرا اعضاء ہی نہیں رہیں گے تو اللہ ہمیں سزا کہاں سے دے گا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے رشتہ داروں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد ان کی راہ کو سمندر کے کنارے میں، سمندر کے پاس ہواؤں میں اڑا دیا۔ تو اللہ نے اس کی راہ کو جمع کیا، ان کے اجزاء کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پوچھا میرے بندے تم نے ایسی کیوں کیا،
ایسا کیوں کیا؟ تو اس بندے نے جواب دیا اللہ سے کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اسی وقت اس کی گناہوں کی معافی کر دی، اسی وقت اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ اپنی عبادت پر اتراتے ہیں، جو لوگ اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں، اسے بھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنی چاہیے، اور جو عبادت نہیں کرتے اسے ہم گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ بندہ بڑا گنہگار ہے۔ کیونکہ تاریخ کے اندر ایسے واقعات لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا، ایک عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے 60 سال تک ایک کمرے کے اندر عبادت کی، 60 سال تک مسلسل صرف اللہ کی عبادت کی، کمرے سے نکلا نہیں۔ ایک دفعہ وہ ضرورت کی وجہ سے کمرے سے، حجرے سے باہر گیا، تو انہیں کسی لڑکی پر نظر پڑی، جس کی وجہ سے وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کا دل آ گیا اس بزرگ کا، یہاں تک پہنچ گیا کہ اس بزرگ نے اس عورت سے، اس خاتون سے زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو انہیں افسوس ہوا، تو انہوں نے توبہ کرنا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کیا، توبہ کرتے 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 کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک وقت کھانا کھا رہا تھا، اس کے پاس 2 ہی روٹی تھی، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو ایک سائل آیا، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے اس کھانے کو کھایا نہیں، بلکہ اس کھانے کو اس سائل کو دے دیا۔ اس سائل کو دینے کے بعد ان کا دل اتنا خوش ہوا، انہوں نے اس کو دعا دی، اور جب اس بزرگ نے بتایا کہ میری 60 سال کی عبادت کے بدولت جو میں نے گناہ کیا تھا زنا کا، اس کا بھی کفارہ نہیں ہوا، اللہ نے میری مغفرت صرف اس وجہ سے کر دی کہ میں نے سائل کو 2 روٹی دیا تھا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونی ہے، نا امید نہیں رکھنی ہے، بلکہ امید رکھنی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ جب کوئی بھی مسلمان پیدا ہوتا اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے دنیا کے اندر جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہ ہو، اللہ نے بسم اللہ کے اندر ہی پہلی 2 صفت رکھ دی، الرحمن الرحیم، کہ میری صفت تو رحمان ہے، میری صفت تو مایوسی نہیں ہے، تم مجھے امید سے پکارو، میں رحمت ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، انہ غفور الرحیم، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر جو نوجوان 11 مہینے تک دنیا میں لگے ہوئے رہے، دنیا کی چکروں میں لگے ہوئے، کاروبار میں لگے ہوئے تھے، وہ اس مہینے کو فارغ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا لے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا جنہوں نے پوری زندگی علم حدیث لکھا۔ آج جو ہم بتا رہے ہیں تو ہمیں امید نہیں ہے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ہماری اسی وجہ سے ہماری معافی ہو جائے، یا ہم لوگوں کو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، علم حدیث پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ امید نہیں ہے کہ ہمیں اس سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھا، وہ حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا، حدیث پاک لکھا کرتے تھے، اور علم حدیث کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، سارے نیک کام کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ علم حدیث لکھا کرتا تھا، تو قلم کو دوات کے اندر ڈالنے کے بعد، اس قلم کی سیاہی لینے کے بعد اس سیاہی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی بھوکی ہے، پیاسی ہے، اس لیے اس کو تھوڑی دیر سیاہی چوسنے دو، اپنی پیاس بجھانے دو۔ تو اس نے اللہ کی رضا کے خاطر قلم کو اتنی دیر روک لیا لکھنے کے لیے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں پوچھا کیا ہوا آپ کا، تو اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی عبادت کی، ساری زندگی ہم نے حدیثیں لکھی، ساری زندگی میں نے لوگوں کو نصیحت کی، ساری زندگی ہم نے سارے کام کیے، لیکن اللہ نے جو میری مغفرت کی وہ اس وجہ سے کی کہ میں نے جب حدیث لکھنا شروع کیا تو اس وقت ایک مکھی آ کر میری انک کا، میری دوات کے قلموں کے نوک پر بیٹھ گئی تھی، اور میں نے اس وقت لکھنا بند کر دیا تھا، اور یہ لکھنا اللہ کی رضا کے لیے بند کیا تھا کہ یہ پیاسا ہے، اس وجہ سے میں نے، اسی وجہ سے آج ہماری مغفرت کر دی گئی۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اس وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو میری بھائیو، ہم اور آپ تو اس سے ناگوار ہیں، آپ تو اس سے اچھے انسان ہیں، اس لیے ہمیں اپنی گناہ